بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر کی ربع سے نصف تک۔ اللہ دینا دنال شروع جو نہایت مہربان تیرے والا ہے۔ تمہارے لیے ایک کہاوت بیان فرماتا ہے، خود تمہارے اپنے حال سے۔ کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی؟ تو تم سب اس میں برابر ہو۔ تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے، بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے بے جانے۔ تو اسے کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمراہ کیا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی اطاعت کے لیے، ایک اکیلے اسی کے ہو کر اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو، اور مشرکوں سے نہ ہو، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ گروہ۔ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے۔ پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے، جبھی ان میں سے گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ ہمارے دیے کی ناشکری کریں۔ تو برت لو، اب قریب جاننا چاہتے ہو، یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا، جبھی وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور انہیں کا کام بناؤ۔ اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھیں، تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی، اور جو تم خیرات دو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، تو انہی کے دونے ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے؟ پاکی اور برتری ہے اسے ان کے شرک سے۔ چمکی خرابی خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ انہیں ان کے بعض کوتکوں کا مزہ چکھائے، کہیں وہ باز آئیں۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا عدلوں کا، ان میں بہت مشرک تھے۔ تو اپنا منہ سیدھا کر عبادت کے لیے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں۔ اس دن الگ پھٹ جائیں گے، جو کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر، اور جو اچھا کام کرے وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں۔
تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اپنے فضل سے۔ بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے مزدہ یعنی سنیہا سناتی، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ دے، اور اس لیے کہ کشتی اس کے حکم سے چلے، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم حق مانو۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ اللہ ہے کہ بیچتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل، پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے، اور اسے پارا پارا کرتا ہے، تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے می نکل رہا ہے، پھر جب اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہے، جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے، تو اللہ کی رحمت کے اثر دیکھو، کیوں کر زمین کو جلاتا ہے اس کے مرے پیچھے۔ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جس میں وہ کھیتی کو زرد دیکھیں تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں، اس لیے کہ تم مردوں کو نہیں سناتے اور نہ بیروں کو پکارنا سناؤ جب وہ پیٹھ دے کر پھریں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لاؤ، تو تم اسی کو سناتے ہو جو ہماری ایتوں پر ایمان لائے، تو وہ گردن رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور بنایا، پھر تمہیں ناتوانی سے طاقت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، بناتا ہے جو چاہے، اور وہی علم و قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی، وہ ایسے ہی یوں دے جاتے تھے، اور بولے وہ جن کو علم اور ایمان ملا، بے شک تم رہے اللہ کے لکھے ہوئے میں اٹھنے کے دن تک، تو یہ ہے وہ دن اٹھنے کا لیکن تم نہ جانتے تھے۔ تو اس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معذرت، اور نہ ان سے کوئی راضی کرنا مانگے۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو ضرور کافر کہیں گے تم تو نہیں مگر باطل پر۔ یوں ہی مور کر دیتا ہے اللہ جاہلوں کے دلوں پر، تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تمہیں سست نہ کر دیں وہ جو یقین نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان مکی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کہتے ہیں، ہدایت اور رحمت ہے نیکوں کے لیے، وہ جو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور آخرت پر یقین لائیں، وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور انہی کا کام بناؤ۔ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے، اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرے، جیسے انہیں سنا ہی نہیں،
جیسے اس کے کانوں میں روئی ہے، تو اسے دردناک عذاب کا سنیہا دو۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے چین کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے سچا اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اس نے آسمان بنائے بے ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں پہاڑ بنائے کہ تمہیں لے کر نہ کانپے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اگایا۔ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، مجھے وہ دکھاؤ جو اس کے سوا اوروں نے بنایا، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو نہ شکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سراہا۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا، اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھے تک آنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔